آج ہم ان تحریروں کا جائزہ لے رہے ہیں جو ایم کیو ایم کے عروج اور زوال کو بیان کرتی ہیں۔ خاص طور پر ہم پارٹی کے آخری سالوں پر بات کریں گے، یعنی پرویز مشرف کے دور کے بعد کیا اہم واقعات ہوئے اور وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے پارٹی کو کمزوری کی طرف دھکیلا۔ مقصد یہی ہے کہ اس پیچیدہ کہانی سے جو سبق ملتے ہیں ان کو سمجھا جائے۔ بالکل، اور جو مواد ہمارے پاس ہے وہ بتاتا ہے کہ 1999 میں جب پرویز مشرف کا مارشل لاء آیا تو ایم کیو ایم نے ان کی حمایت کی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں ایک مہاجر کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اچھا۔ اور اس دور میں ایم کیو ایم پر جو ہزاروں مقدمات تھے وہ ختم کیے گئے، لیکن جیسے ہی مشرف دور ختم ہوا اور 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو وہ پرانے سیاسی تناؤ وہ پھر سے سامنے آنے لگے۔ ایم کیو ایم کو دوبارہ سے آپ کہہ لیں سیاسی اور انتظامی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی نے میرا خیال ہے 2013 کے بعد جو بحران آیا اس کی بنیاد رکھی۔ ایجنسی را کے لیے کام کرنے کا سنگین الزام لگایا۔ جی، اور یہ پاکستان میں قومی سلامتی کے حوالے سے ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ بالکل، اور کہا جاتا ہے کہ بی بی سی کی ایک رپورٹ نے بھی ان الزامات کو جیسے تقویت دی۔ ہاں، اس رپورٹ میں یہ دعویٰ تھا کہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو ہندوستان میں ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ الزامات پارٹی پر بڑھتے ہوئے اندرونی اور بیرونی دباؤ دونوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اچھا۔ اسی دوران پارٹی قیادت پر بھی، خاص طور پر الطاف حسین پر دباؤ بڑھ رہا تھا۔ 2015 میں پیمرا نے یعنی پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے جی الطاف حسین کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی لگا دی۔ ہاں، وہ پابندی لگی تھی۔ اور پھر 2016 میں ان کے وہ متنازع بیانات سامنے آئے جن میں مبینہ طور پر پاکستان کو دنیا کے لیے ناسور اور دہشت گردی کا مرکز قرار دیا گیا۔ یہ تو بہت ہی سنگین بیانات تھے۔ ان کا فوری رد عمل کیا تھا؟ ذرا یہ بھی بتاتے ہیں نا کہ ان کے ایک سابق قریبی ساتھی مصطفیٰ کمال، جی، مصطفیٰ کمال، انہوں نے الزام لگایا کہ الطاف حسین مبینہ طور پر شراب نوشی کی وجہ سے فیصلے کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ جی، یہ الزام بھی سامنے آیا۔ تو ان سب واقعات اور بیانات کے بعد کیا ہوا؟ مطلب کارکنوں نے پارٹی چھوڑنا شروع کر دی؟ جی بالکل، ایک بڑی تعداد میں کارکنوں نے پارٹی چھوڑی۔ لندن میں الطاف حسین پر دہشت گردی سے متعلق الزامات لگے۔ اچھا۔ اور کراچی میں پارٹی کا جو مرکزی ہیڈ کوارٹر تھا، 90 جو ایک طویل عرصے تک ان کی طاقت کا مرکز سمجھا جاتا تھا، وہ بھی بند ہو گیا۔ تو یہ سب واقعات جو ہے یہ کئی اہم موضوعات کو اجاگر کرتے ہیں۔ بالکل۔ پہلا تو یہ کہ کیسے شناخت کی سیاست جو مہاجر کمیونٹی کے حقوق کی جد و جہد سے شروع ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ تشدد اور قوم پرستانہ شدت پسندی کی طرف مائل ہو گئی۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ صحیح۔ دوسرا، ریاست کی کمزوری کا تاثر۔ کچھ حلقوں میں یہ بات کہی گئی کہ ریاست کی رٹ نہیں تھی اور مختلف گروہوں نے جیسے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ یعنی ایک طرح کا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک بڑا سبق یہ ہے کہ جب ریاست شہریوں کے بنیادی مسائل حل کرنے میں ناکام رہتی ہے تو وہ نادانستہ طور پر ایسے خلا پیدا کرتی ہے جس سے پھر پرتشدد گروہ پر کر سکتے ہیں، اور یہ گروہ بالآخر ریاست کے لیے ہی خطرہ بن جاتے ہیں۔ اور طاقت کے منفی اثرات وہ بھی تو واضح نظر آتے ہیں۔ الطاف حسین کی شخصیت میں طاقت کا ارتکاز اور اختلاف رائے برداشت نہ کرنے کا رجحان۔ جی، یہ الزام بھی ہے کہ اس نے پارٹی کو اندرونی طور پر کمزور کیا۔ اور سب سے افسوسناک پہلو وہ تشدد کا مبینہ چکر جس میں اندازاً 25 سے 30 ہزار جانیں ضائع ہوئیں۔ یہ اعداد و شمار تو واقعی کشربا ہیں۔ جی، اور الزام یہ ہے کہ اس تشدد میں بڑا حصہ الطاف حسین کے براہ راست احکامات کا تھا۔ یہ صورتحال مجھے وہ فلسفی نیٹشے کا قول یاد دلاتی ہے۔ کون سا؟ کہ جب تم کسی افریت سے لڑو تو ہوشیار رہو کہیں تم خود افریت نہ بن جاؤ۔ کہ بظاہر حقوق کے لیے لڑنے والا رہنما خود تشدد اور جبر کا مبینہ ذریعہ بن گیا۔ یہ تو واقعی ایک المناک مثال ہے۔ جی، اور یہ دکھاتا ہے کہ جب ریاست شہریوں کے جائز مطالبات کو مسلسل نظر انداز کرتی ہے تو کس طرح شدت پسند گروہ نہ صرف ابھر سکتے ہیں بلکہ وہ اپنی اصل راہ سے بھٹک بھی سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ ان ذرائع سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین کی کہانی یہ شناخت کی سیاست، ریاستی کمزوری کے تاثرات، طاقت کے مبینہ غلط استعمال اور تشدد کے مہلک نتائج کی ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر پیش کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ اگر ریاست بنیادی مسائل حل کرنے،
تمام شہریوں کو برابر سمجھنے اور تعصب کو ختم کرنے میں ناکام رہے تو اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، جو بالآخر خود ریاست اور اس کے شہریوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جاتے ہیں۔ اور غور طلب بات شاید یہ رہ جاتی ہے کہ حقوق کی جدوجہد اور پرتشدد راستوں کے درمیان وہ کون سی نازک حد ہے جسے عبور کرنے کے بعد واپسی اکثر ناممکن سی ہو جاتی ہے۔